الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ دونوں شہزادے امام حسن و حسین، ننھی سی عمر ہے، بچپنے کا عالم ہے، مسجد کے اندر تشریف لے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ بڑے شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا پاؤں مبارک اپنی ہی قمیض کے ساتھ الجھا اور آپ زمین پر آ گئے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو کسی صحابی سے فرما سکتے تھے کہ جاؤ جا کر شہزادے کو سنبھالو، شہزادے کو پکڑو، اس کو اٹھاؤ، زمین پر گر گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ چھوڑا، خطبہ چھوڑ کر میرے اور آپ کے لجپال آقا آئے اور امام حسن کو اٹھایا اور اٹھا کر ممبر پر بٹھایا، اور ممبر پر بٹھا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث میں بڑے پیارے الفاظ ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ یہ اولاد انسان کو بزدل نہیں بنا دیتی، یہ اولاد انسان کو جو ہے وہ کمزور نہیں کر دیتی۔ ایک وقت تو یہ تھا۔ دوسری مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں جب تشریف لائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ممبر پر جلوہ فرما تھے اور جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آ کر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے، عمر میرے نانا کے ممبر سے نیچے اترو۔ حضرت عمر بڑے جری صحابی ہیں، یہ کوئی عام نہیں، ہر وقت یوں کرنے والے نہیں، بلکہ کوئی صوفی نہیں، درویش نہیں، بڑے جری صحابی۔ آپ نے ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں نصب حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا، اے حجر اسود، میں کوئی لکیر کا فقیر نہیں کہ تجھے بوسے دیتا پھروں، اے حجر اسود، اگر تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما نہ ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی بوسا نہ دیتا۔ حجر اسود کو مخاطب کر کے فرماتے کیا ہے، اے حجر اسود، میں تجھے کسی نفع یا نقصان کے لالچ کی وجہ سے نہیں چومتا کہ تجھے بوسا دوں گا تو کل قیامت کے دن رب کے حضور تو میری سفارش کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں تجھے پلٹ کر نہ تکتا، میں تجھے بوسا دے رہا ہوں تو اس لیے کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما ہے، تجھے میرے آقا نے بوسے دیے، تجھے میرے دلبر نے چوما، تجھے میرے ماہی نے چوما، حجر اسود اس وجہ سے میں تیرے بوسے لے رہا ہوں۔ وہ حضرت عمر بڑے جری صحابی، امام حسین آتے ہیں مسجد نبوی میں، مولا کائنات ان کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کر کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ مولا عمر فرماتے ہیں علی آنے دے حسین کو۔ حسین چلتے چلتے ممبر کے قریب جا کر مولا عمر سے فرماتے ہیں اترو میرے نانا کے ممبر سے، یہ ممبر میرے نانا کا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں حسین کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں علی آپ سے تو مخاطب نہیں، مجھ سے بات کر رہا ہے، اس کو کہنے دو جو کہتا ہے۔ مولا حسین فرماتے ہیں مولا عمر پاک سے، میرے نانا کے ممبر سے نیچے اترو۔ آپ نیچے اترے، نیچے جب اترے تو امام حسین فرماتے ہیں جاؤ جا کر اپنے نانا کے ممبر پر بیٹھو، یہ ممبر تو میرے نانا کا ہے، یہ ممبر تو میرے مصطفیٰ کا ہے، یہ ممبر تو کملی والے کا ہے۔ مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کو فرمانے لگے، اے حسین ممبر تو تیرے نانا کا ہے، میرے نانا کا تو ممبر ہی کوئی نہیں۔ یہ فرمانے کے بعد حضرت عمر رونے لگے اور رو کر کہتے ہیں میں ایک اونٹ چرانے والے کا بیٹا، بھلا میرے نانا کا ممبر کہاں سے آیا؟ آپ رونے لگے تو مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اچھا تیرے نانا کا کوئی ممبر نہیں، جاؤ جا کر میرے نانا کے ممبر پر بیٹھ جاؤ۔ اب جب مولا عمر دوسری مرتبہ ممبر پر بیٹھے، آپ نے لوگوں کو مخاطب کیا اور لوگوں کو مخاطب کر کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، پہلی مرتبہ میں خود ممبر پر نہیں بیٹھا، مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا، پھر مجھے ممبر سے حسین نے اتارا تھا، اب پھر ممبر پر مجھے حسین نے بٹھایا ہے،
اگر کسی میں جرت ہے تو عمر کو منبر سے اتار کر دکھائے، اگر کسی میں ہمت ہے تو عمر کو منبر سے اتار کر دکھائے۔ وہ امام حسین کہ جن کا یہ مقام، یہ شان، یہ فضیلت، یہ مرتبہ، یہ جاہ و جلال، یہ مقام، آج لوگ معاذ اللہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی زبان تان کو دراز کرتے ہیں اور آپ کی شان میں کمی تنقیص کرتے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں کہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی، وہ بھی شہزادہ تھا، آپ بھی شہزادے تھے، یہ سیاسی معاملہ تھا۔ آج لوگ اس مسئلے کی نوعیت کو اور اس کی حساسیت کو نہیں جانتے۔ مولا کائنات کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور شان تو یہ ہے کہ حضرت عمر جیسے جرری صحابی کو فرماتے ہیں اترو میرے نانا کے ممبر سے، یہ ممبر تو میرے نانا کا ہے۔ اور آج ہم لوگ جو ہیں وہ اس کو سیاسی معاملہ کہہ کر معاذ اللہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کمی اور تنقیص کرتے ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت کی محبت، ان کی مودت میں اللہ عز و جل ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی طٰہٰ و یاسین۔